بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تندرستی دے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج جمعہ المبارک ہے، صاف ستھرے کپڑے پا کے، سرما پا کے، پرفیوم پا کے، ٹوپی بھی پا لی ہے۔ الحمدللہ جمعہ پڑھنے ہیں جی۔ جمعہ المبارک کا بیان شروع ہے۔ بلا جی ساڈا اسلام آباد رہندا، اج ہی آیا تے انشاءاللہ آن لگا جمعہ پڑھن واسطے۔ آ جاؤ جی، لو جی۔ اور بیٹا حسن حسین دیکھ رہے ہیں، ابھی بکری آئے گی، دودھ نکالیں گے، پیئیں گے، یہی روٹی تھی نا ان کے لیے۔ حضرت علی میں انتظار میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ گھر تک نہیں ملائی۔ حضرت علی نے پوچھا خالی کہاں کھا گئی ہو؟ تو کوئی بکریاں نہیں دی تھی، اس کے مطلب بکریاں نہیں تھی، بکریاں بھی ماری ہوئی تھی، تحقیق بھی ہو چکی تھی، بکریاں جمع ہو رہی ہیں، بکریاں نہیں ہوئی تو پھر کوئی اور بات نہیں، تو خالی ہاتھ لے کر آ گئی ہے۔ فرمایا علی میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آ گئی، دنیا کا سامان لینے گئی تھی، میں آخرت کا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ کہنے کو سے نہیں مل گئی، ہم دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے، دنیا مل جائے، حرام طریقے سے ملے بس مل جائے۔ لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا آگے داماد کو لے کے، خاوند کو لے کے، ہماری طرح بھی نہیں جنم آ گئے سنانے والے نا۔ فرمایا فاطمہ تیری آج زندگی کا سب سے عظیم خوشی کا دن ہے کہ دنیا کو ٹھکرا کر قرآن پر لے کر آئی ہے، میں تیری اس بات پر بڑا خوش ہوں۔ اگر ہماری ایسے آ جائے تو کیا بن جائے گا؟ قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے، عبادات عظیم چیز ہے، لیکن اصل جو عبادات ہے وہ معاملات ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو حج بھی قبول ہے، اگر یہ چیزیں معاملات کے اندر نہیں ہے، جیسے اللہ کے علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں پڑوس میں عورت رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ روزے دار ہے، وہ شبے دار ہے، وہ تلاوتیں کرتی ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، وہ رات کے اٹھ کر روتی ہے، گر گراتی ہے، نفلی پڑھتی ہے، تو کیا ہوا؟ فرمایا ایک اس کے اندر بات ایسی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا؟ جب وہ ہم سے بولتی ہے نا، ہم کلام کرتی ہے، بڑا سخت لہجہ اختیار کرتی ہے۔ اب وہ اس نے تعریف کی، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، مال بھی خرچ کرتی ہے، لیکن زبان کے اندر ایسے لفظ بولتی ہے یا رسول اللہ، وہ بڑے سخت الفاظ ہوتے ہیں، ہمارے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے۔ نماز بھی تھی، مال بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، مال بھی خرچ کر رہی تھی، لیکن اس کے اندر اخلاق نہیں تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم سنت اخلاق ہے، اخلاق ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کس قدر پیار کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے اندر دیکھ لیں ہمارا نبی کے ساتھ کس طرح محبت ہے، کیسے ہم ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ 3 دن جب جبریل نے کہا رسول اللہ آپ کی امت میں سے نافرمان بھی جہنم میں جائیں گے، تو آپ 3 دن روتے رہے۔ تو مجھے اور آپ کو پیغام نہ ملتا، اگر دروازہ نہ کھلتا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پیغام ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، جبرائیل ہے۔ میں آپ کو چند واقعات بتاتا ہوں جو میری اور آپ کی محبت کے اندر گزرے ہیں نبی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، جبرائیل آئے، عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے؟ مکے والوں نے آپ کو پتھر مارے، ستایا، راستوں میں کانٹے بچھائے، کیا کوئی غم تھا؟ جیسے رشتے دار تکلیف دیتے ہیں نا، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے پھر غم تازے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ یا رسول اللہ کوئی غم سوچ سوچ کر تازہ تو نہیں ہو گیا، کوئی وہی غم کے اندر بھی نہیں بیٹھے ہوئے؟ نہیں۔ مکے والوں نے پتھر مارے؟ نہیں۔ چچے نے مارا؟ نہیں۔ اور راستے کے اندر کانٹے بٹھائے گئے؟ نہیں۔ آپ کے اوپر اوجھنا ڈالی گئی؟ نہیں۔
میرے اور آپ کے نبی کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ کہنے کا مقصد یہ قرآن کہتا ہے ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تم تک جنت تک اس وقت پا نہیں سکتے جب تک قربانیاں نہ دو، جب تو جہد نہ کرو، اپنے آپ کو کھپاؤ نہ، اپنے آپ کو اللہ کے آگے پساؤ نہ. یہی تو حسین تو جو سر کٹوا کر بھی قرآن سنا رہا تھا. کیا تھا؟ کیونکہ اپنے آپ کو کھپایا ہے. میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے یہ نبی ہے جو اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے تھے. میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. تو فرمایا کیوں رہے اور رو رہے ہو؟ پھر یا رسول اللہ وضاحت کریں. فرمایا میں رو اس بات پر آ رہا ہوں پہلی جو قومیں گزری ہیں ان کی عمر لمبی تھی، زیادہ عمر سے ہیں، کم سے کم 950 سال، 500 سال بھی لکھی گئی ہیں، اس سے زیادہ بھی لکھی گئی ہیں ان کی عمریں. ورنہ ان کی عمریں زیادہ تھی. صاحب جس کی عمر زیادہ ہو تو اگر عبادت گزارے تو نیکی بھی تو زیادہ ہوگی. تو میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کی جو نیکیاں ہیں وہ کم ہے کیونکہ عمر کم ہے. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اللہ کی خدمت میں چلے گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس بات پہ رو رہے ہیں جب اللہ کو پتا تھا میرا نبی اس بات پہ رو رہا ہے، جب میرے اللہ یہ کہتا ہے میں تمہیں تمہارے دلوں کی بھید کو بھی جانتا ہوں، پھر جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو پیغام سنانا تھا، پتہ بتانا تھا کہ تمہارا نبی تمہارے لیے یہ قرآن رکھتا ہے، یہ درد رکھتا ہے، یہ روتا ہے، یہ تڑپتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ گھر میں عبادت کرتے تھے یہ سینہ آپ کے ایسے کھولتا تھا، ایسے جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی رکھتے ہیں نا، ہانڈی کھولتی ہے جس سے پریشر کوکر آواز دیتا ہے، نبی کا سینہ ایسے کھولتا تھا، آواز دیتا تھا، گڑگڑاتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ یہ امت کے غم کی وجہ سے کھولتا ہے، امت کا غم ہے، امت کی پریشانیاں ہیں، ان کی وجہ سے یہ کھولتا ہے. کبھی ایسے ہمارے ساتھ ہوا، کبھی ہمارا بھی ایک آنسو نکلا نبی کی محبت میں، وہ تو سینہ کھول رہا ہے. اتنی بڑی چیزیں چل رہی ہے. فرمایا اللہ ہو جائیں گی، یہ بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. تو فرمایا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تیری امت ایک نیکی کرے گی تو میں 10 عطا کر دوں گا. تیری امت ایک نیکی کرے گی تو میں 10 عطا کر دوں گا. یہ کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ حسن کے لیے تھا، حسین کے لیے تھا، یا فاطمہ کے لیے تھا، یا علی داماد تھا اس کے لیے تھا؟ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اتنی آپ کو بھی کہتے ہیں نا بھائی 1 روپے کے بدلے 10 بھی ملتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کتنے بڑا تاجر ہے وہ. کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا 1 کے بدلے میں 10 ملیں گے. 10 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. آپ نے فرمایا لا ادری، نہیں یہ تھوڑیاں ہیں، یہ تھوڑیاں ہیں، نیکیاں بڑھائی جائیں، میری امت کی عمر تھوڑی ہے. جبریل پھر واپس لے کر پیغام آ گیا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جو اللہ کے راستے میں مال کرے گا، مال دے گا، اللہ کو قرض دے گا، اللہ اس کو بڑھا دے گا. اس کے اندر کوئی نہیں بتایا گیا 10 گنا بڑھیں گے، 20 گنا بڑھیں گی، کتنی بڑھیں گی. پھر جبریل اللہ کی خدمت میں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی اور بات کریں. پھر جبریل آئے یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. پوری آیات ہے، اس کے اندر 70 ہزار بن گئی ہیں. پہلے 10 تھی، پھر 70 بنی، پھر 70 سے 70 ہزار بنی. آپ نے فرمایا یہ بھی تھوڑی ہے، یہ بھی تھوڑی ہے. 1 سے 70 ہزار مل رہی ہے. کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے. فرمایا یہ بھی تھوڑی ہے. جبریل واپس کے عرض کی اللہ نبی تو مانگتا ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اگر جبریل تو 70 ہزار کہے، تو 70 لاکھ کہے، تو 70 کروڑ کہے، تو ارب خرب کہے، میرا نبی تجھے بار بار دیتا رہے گا کیونکہ وہ اپنی امت سے اس قدر پیار کرتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس قدر پیار کرتا ہے. فرمایا جا اس کو پیغام دے دے. کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو تیری امت میں سے صبر کرے گا اللہ اس کو بغیر حساب عطا فرما دے گا. یا ختم ہو گیا سسٹم، نہ کوئی لاکھوں کا، نہ کوئی کروڑوں کا. یہ کس کے لیے مانگا گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ کس کے لیے مانگا گیا ہے؟ 10 بنی، 10 سے 70 ہزار بنی، اس سے اضافہ ہوا، پتہ نہ چلا 70 بنی، 70 ہزار بنی. اللہ نے فرمایا تو بار بار بھی جائے، تو کروڑا بھی کہے، تو ارب خرب بھی کہے، ایک کے بدلے میں، تو میرا نبی نہیں مانے گا کیونکہ یہ اپنی امت سے اس قدر پیار کرتا ہے، یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اصل چیز ہے اپنی جان.
اپنی جان سب سے عظیم چیز ہے، یہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا تو باقی کیا چیزیں ہیں؟ تو فرمایا جا اس کو پیغام دے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو تیری امت کے اندر صبر کرے گا، یہ صبر عظیم چیز ہے، یہ صبر عجیب نہیں، اس کو اللہ نے ذکر کیا، فرمایا صبر کرے گا اللہ اس کو بغیر حساب عطا فرما دے گا۔ یہ کس کے لیے بڑی ہے؟ میرے آپ کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیو، یہ دنیا عارضی چیز ہے۔ اجڑ گئے ہیں وہ باغ جن کے علاقوں خالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اتنی بڑا سکندر اعظم جب دنیا سے جا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا ہے۔ یہ ایسا بادشاہ ہے اس کو اپنے گھر میں بھی موت نہیں آئی، سفر میں اکثر بادشاہ کرتے رہتے ہیں، اس کو راستے میں موت آئی، راستے میں یہ ملتان سے واپس جا رہے تھے، ان کو راستے تاریخ کی کتابوں میں لکھا راستے میں موت آئی۔ جب حکیم صاحب کو کہتے ہیں نا میری نبض چیک کریں، کچھ وقت ہے؟ فرمایا وقت نہیں ہے، موت قریب ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، یہ دو چیزیں ہیں نا جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگتے ہیں۔ اغنا عنی مالیا، مال مل جائے چاہے حرام کا ملے، بس مل جائے میں بس مالدار بن جاؤں۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہر آدمی تو یہی چاہتے ہیں میری چودراہٹ ہو، میں ہی بادشاہ بن جاؤں، میں ہی بھائی گھر میں کچھ بھی نہ پکتا ہو نا، اس کی خواہش یہی ہے کہ بس میں ہی چودھری بن جاؤں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ما اغنا عنی مالیا، اے سکندر جس کے پیچھے تو دوڑ لگائی، آج وہ مال بھی تیرے کام نہ آ سکا، آج وہ مال بھی تیرے کام نہ آ سکا۔ ہلک عنی سلطانیہ، جتنی اتنی بڑی بادشاہی تھی تیرے پیچھے اور وہ تجھے بادشاہی تجھے گھر تک بھی نہ لے سکی، نہیں ایسا کوئی پروٹوکول، نہ جہاز آ سکا، نہ کوئی ایسی سواری آ سکی، نہ تیری مال دولت چل سکی۔ میں نے آپ کو عرض کی ہے اللہ کی دربار کے اندر اگر کچھ چلتا ہے وہ صرف نبی کی غلامی چلتی ہے، نہ مال دولت ہے، نہ چودراہٹ ہے، نہ کچھ ہے، صرف یہی چلتا ہے، یہی مال دولت ہے۔ نبی کی غلامی میں آ جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار کرتے تھے ہم سے، اس قدر۔ میں نے آپ کو پیچھے جو میں بھی ایک واقعہ سنایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ لیٹے ہوئے تھے، ایسے ہوئے اما عائشہ نے بیدار کیا، جب بھوک کی ایسی شدت تھی، آپ نے فرمایا کہ عائشہ چلیں بھوک ہے، نیند نہیں آتی، چلو رب کی عبادت کر لیتے، نیند تو نہیں آ رہی اور کیا کریں، ہمارے ہاں نیند نہ ہے، چلے بھی موبائل پکڑ لیں، چلے بھی ٹی وی لگا لیتے ہیں، چلے بھی چور خانے کی محفل میں پہنچ جاتے ہیں، چلے وقت گزر جائے گا۔ ہمارا یہ کیفیت ہے، بلکہ نبی کی تعلیم زندگی ہے مجھے آپ کو یہ بتا رہی ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کیا، اتنی لمبا قیام کیا، لمبا کھڑے رہے اور اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے اتنی لمبا قیام تھا آپ کے پاؤں سن گئے، برہم آ گئے، موٹے پڑ گئے کھڑے کھڑے، آپ سجدے میں گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہے اس قدر لمبا سجدہ تھا میں نے سمجھا وصال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہے ایک روایت کے اندر میں پیچھے سے ہاتھ لگایا، پاؤں کو ہلایا، دوسری روایت کے اندر آتی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کر آپ کے سجدے کے قریب آئی کان لگانے کے لیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے عبادت کر رہے تھے، لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ کوئی بکرا مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے، کوئی کیا جنت کے دسترخوان مانگ رہے ہیں۔ اس حالت کے اندر بھی ایسی حالت ہے، شدت ہے بھوک کی اور رات کو نیند نہیں آ رہی، لیکن اما عائشہ فرماتی ہے میں نے کان لگایا، آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی زبان مبارک پر بات فرما اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اما عائشہ فرماتی ہے طویل سجدہ کیا، اس کے بعد آپ اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ہے نا مسلح، یہ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، چمڑے کے ہوتے تھے، کھال کے مسلح ہوتے تھے۔ کھال کے مسلح کے اندر سے پانی جذب ہو جانا بہت مشکل ہے، نکلنا۔ اس طرح مشکیزیں ہوتے تھے، مشکیزوں میں پانی بھر کے رکھتے تھے، ان کے اندر سے نکل جانا یہ ہے کہ کہیں ان کے اوپر پانی جانے کے نیچے چلا جائے گا، اس سے جذب ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک سے پانی گر رہا تھا، میں نے آپ کو سینے کو دیکھا تو آپ کا سینہ کپڑے جو تھے وہ گیلے ہو چکے تھے۔ میں نے آپ کے مسلح کو دیکھا، مسلح بھی گیلا تھا۔ جب میں نے مسلح کو اٹھایا تو نیچے کیا دیکھا؟ فرمایا کہ نیچے ہے کہ نیچے بھی پانی گیا ہوا تھا۔ ساری رات امت کے لیے روتے رہے ہیں، امت کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے،
وقت ہی نہیں ہے، نہ کوئی درود پڑھنے کا وقت ہے، نہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس حالت میں گئے ہیں، روتے روتے امت کے لیے۔ آخری مسئلہ آیا تب بھی امت کے لیے۔ اگر حدیث کے اندر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام، اب میں دیکھتا ہوں کیسے محبت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، میرے نبی کے آنسوں کی اگر قیمت لگے نا، قیمت ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پہاڑ بکے، درخت بکے، میں اور آپ بھی بک جائیں، پیسے لے لیے جائیں، ایک آنسو کے قطرے کے بھی مل نہیں بن سکتا، ایک آنسو کے قطرے کی بھی قیمت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر عظیم آنسو ہیں۔ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام اس قدر روئے ہیں، ایسے لکیریں پڑ گئی، ہونے سے پانی بار بار ٹپکا نا، آدم علیہ السلام سے ایسے لکیریں پڑ گئی، اس قدر روئے۔ آدم روئے کس کے لیے روئے ہیں؟ اپنے لیے، کیونکہ جنت سے بہ رہے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، روتے رہے ہیں، اس قدر روئے۔ فرمایا زکریا روئے یحییٰ مانگنے کے لیے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، زکریا روتے رہے۔ یعقوب روئے یوسف کے لیے، آنکھیں چلی گئی ہیں، نبی بیٹے کے لیے رو رہا ہے، اس قدر محبت تھی۔ فرمایا کہ دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جو اپنے لیے رویا ہو، ایسا بھی شخص ہے جو اولاد کے لیے رویا ہو، لیکن ایسا شخص بھی ہے، وہ صرف ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت کے لیے روتا رہا ہو، جو امت کے لیے روتا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے آنسوں کو جمع کر دیا جائے اور میرے طرف بھی میرے بھی آنسو جمع کر دیے جائیں تو تمام نبیوں سے میرے آنسو بڑھ جائیں گے، تمام نبیوں سے میرے آنسو بڑھ جائیں گے۔ ان میں سے ایک بھی آنسو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، ایک بھی آنسو اپنی ذات کے لیے، یہ سارے آنسو میں نے اپنے امت کے لیے بہائے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے آنسو میرے اور آپ کے پیچھے بارش کی طرح برسے ہیں اور سمندر کی موجوں کی طرح اٹھے ہیں اور بہ گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے، اس قدر روئے، آئے تو روئے، گئے تو روئے، رہے تو روئے، روٹی نہیں تو امت کے لیے رو رہے ہیں، جہاد میں ہے تو امت کے لیے رو رہے ہیں۔ امت کا بھی تو حال دیکھ لیں، نہ نماز ہے، نہ اخلاق ہے، نہ معاشرے میں کوئی محبت ہے، بس چلے جا رہے ہیں، بس آئے گئے۔ غرض یہی ہے میرے بھائیوں، جو گزر گئی ہے سو گزر گئی ہے، آگے جو زندگی ہے نا اس کو اللہ کے لیے قربان کریں، اللہ کے لیے قربان کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دو طرف دو بیٹے ان کے لیے، اس کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، ایک وقت آیا مدینے میں مال ختم ہو گیا، رزق ختم ہو گیا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نا تجارت میں بڑا مال آیا، ملک شام سے بڑے، بعض روایت میں ہزاروں لکھے گئے ہیں، بعض میں زیادہ ہے، بہت سا مال آیا۔ تو جو مکے کے تاجر ہیں، جس طرح آپ تاجر کرتے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں تو چیز مہنگی ہونے لگی ہے، مال لے کر رکھ دیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ جب وہ بڑھ جاتی ہے دکاندار بھی سمجھ لے یہ بھی تاجروں میں شامل ہیں، جب بیچنے کا ٹائم آتا ہے مہنگی کر دیتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے یہ سستی ہونے لگی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس، جلدی جلدی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بھی بک تو جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی مال تھا، اس کے باوجود بھی میں آپ کو اس کا رہا ہوں، اگلی بات یہ ہے اللہ اس کے رسول سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ مدینے کے تاجر اکٹھے ہو کے آگے فرمایا عثمان مال ہمیں دے، ان کو پتا تھا آج لیں گے تو کل مہنگا بکے گا، پراپتی آئے گی، زیادہ مال بن جائے گا۔ فرمایا کیا دو گے؟ فرمایا ایک کے بدلے میں دو، فرمایا تھوڑا، فرمایا ایک کے بدلے میں تین، فرمایا تھوڑا، فرمایا ایک کے بدلے میں چار۔ مال بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ جب مال بڑھا نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، ایک روایت میں 90 بھی ہے، ایک روایت میں 70 بھی ہے، 70 آپ کو دنیا میں ملیں گے اور اس کے بدلے میں نہیں 10 دنیا میں ملیں گے، 70 آخرت کے اندر ملیں گے، 10 دنیا میں، حتیٰ کہ وہ چلتے چلتے 10 تک آ گئے۔ عثمان نے فرمایا نہیں، میں نے یہ مال بیچ دیا۔ سارے تاجر ادھر ادھر دینے لگے، سب سے بڑے تاجر تو ہم لوگ ہیں مدینے کے اندر، تو اس نے مال کس نے خرید لیا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ علیہ قربان کر دیا ہے، سارا مال مدینے کے اندر تقسیم کیا جائے، میں نے نہیں بیچنا، جبکہ پراپتی زیادہ آ رہی تھی، مال بک رہا تھا۔ فرمایا نہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے اندر یہ وصیت نہیں ہے، فرمایا غریب کے ساتھ محبت کرے، یہ ہے۔ فرمایا میرا سارا مال مدینے کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ مدینے میں وہ سارا مال تقسیم ہوا، اس میں ایک پراپتی بھی آپ نے نہیں۔ فرمایا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو پہلے جیب میں
سو دیکھنا ہے کہ سو ہے نا دینا ہے، پھر کہتے ہیں نام بھی لینا ہے، بار بار لینا ہے تاکہ پتہ بھی چلے. تو صحابہ وہ صحابہ تھے اگر دیتے بھی تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. زین العابدین رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے عبادت گزار میں سے گزرے ہیں. جب آپ کا جنازہ اٹھا اس وقت پتہ چلا کہ آپ کس طرح غریبوں کے ساتھ محبت کرتے تھے. 100 گھر کے اندر راشن پہنچاتے تھے، 100 گھر کے اندر. کسی کو پتہ نہیں چلا کدھر سے آ رہا ہے. جب جنازہ اٹھا دوسری رات آئی تو راشن ہی پہ نہیں پہنچا. اس وقت پتہ چلا کہ یہ زین العابدین دے رہے تھے. آج اگر 10 بھی دیے جائیں تو بھی پہلے نام لیا جائے. اس لیے میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے آگے عرض یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے 63 سال زندگی بسر کی ہے دنیا کے لحاظ سے. 23 سال آپ کی نبوت کی بنتی ہے. میں نے جہاں تک پڑھا، میں ایک طالب علم ہوں، جہاں تک میں نے اپنا مطالعہ کیا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میرے اور آپ کے نبی میرے اور آپ کے لیے نہ ہوئے ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں. وہ جہاد لگائیں، وہ حج لگائیں، وہ عمرہ لگائیں، وہ مسجد لگائیں، وہ منبر لگائیں، وہ مدینہ لگائیں، وہ مکہ کی زندگی کے اندر دیکھیں یا مدینہ کی زندگی کے اندر دیکھیں یا معراج کے سفر کے اندر دیکھیں، تبھی میرے اور آپ کے نبی نہیں بھولا. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، کچھ ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں اس کے اوپر ہمیں اترنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا جميع السلام جل العطاء من الدعاء من الإنسان سليم الحساب سليم القابل أليم العذاب والسلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المنعم بشر رسول وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين لا تضل رب العالمين العطاء رب الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فاتقوا الطاعات والتقوى فلا تنكروا الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة دين الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدع فإن البدع تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. وعليكم بالصدق فإن الصدق يبلغ الكل ويبلغ. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك بر غفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدق الحياء عثمان وقضاهم علي وفاطمه النساء اهل الجنه وحمزه وسد الله وسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفر العباس ولدي مغفرة الله يذكركم ويذكر يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وجل العظم وعظم والتكبر والله يعلم ما تصنعون. آمین. ہماری عادتوں کو کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا، نبی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب کرنا. آج تو جو ہم نے غفلت کے اندر زندگی گزاری ہمیں معاف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی کے اندر گزارنے کی توفیق نصیب کرنا. آدم سے لے کر مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات دنیا کو چلے گی سب کی مغفرت فرما.
سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، قبروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں سب کو قبر سے نجات نصیب فرما، آمین۔ تمام امت مسلمہ کو نیک و نیک بن کے چلنے کی توفیق نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، اور کثرت سے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہدایت و دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ خاص کر اپنے مصروں سے تعلق کرنے والے بنے تو چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، اپنی مصروں کے اندر بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، گاؤں سے تعلق رکھنے والے نوجوان بے روزگار کے لیے اللہ کی رزق میں رزق عطا فرما، آمین۔ معصومین کے حسد سے ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، اللہ ان کے لیے معذور ہیں، دلوں میں حاجتیں ضرورتیں امیدیں لے کر آئے ہیں، تو بھی جانتا ہے دلوں میں کون کون سی دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، سب کی دعاؤں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، اللہ پوری دنیا کے اوپر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، ہمارے خاص کر مسلمان بھی فلسطین کے اندر ہیں، برما میں ہیں، کشمیر میں ہیں، غیروں کی قیدوں کے اندر ہیں، یا اللہ سب کو رہائی نصیب فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین والوں کو فتح نصیب فرما، کفار کو شکست عطا فرما، تمام مسلم کو یا اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص پر عمل نصیب فرما، اخلاق والی زبان نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہم نے تو کچھ مانگا اور جن جن کے حق میں مانگا وہ عطا فرما، تو نہیں مانگ سکی تو اپنی رحمت کو ٹھکرا عطا فرما، اللہ ہماری عوام کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جو غریبوں کی جدوجہد کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما، اللہ ان کو فتح نصیب فرما، واغفر وارحمنا انت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک دا بیان سنیا، بعد جماعت نماز ادا کی ہے جمعہ دی، ماشاءاللہ دکان کھول لیا۔ ساڈا بیان جمعے دا پورا سنو، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔